اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووصيه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار صلوات نبی محمد وآلہ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین ہر دور میں ہر ایک کو پیارے ہیں حسین جو ہے ہر دور میں ہر ایک کو پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین عزیزان گرامی مجلس شہداء کربلا محرم الحرام کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے عزیزو یہ مجلس اس ہستی کے نام کی مجلس ہے کہ جو تمام انبیاء کی محنتوں کی بچانے کی محافظ اور ذمہ دار ہے یہ وہ ہستی ہے کہ اگر کربلا میں یہ ہستی قیام نہ کرتی تو آج نہ آدم کا نام ہوتا نہ نوح کا نام ہوتا اور کسی بھی نبی کا نام ہر نبی کی محنت کو بچایا ہے حسین نے عزیزان گرامی یہ دین اللہ کا دین ہے یہ وہ دین ہے کہ جس کا آغاز اس کائنات میں حضرت آدم سے ہوا اور اس دین کے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نبوت پر ہوا اور اس دین کو کمال ملا تو ولایت علی بن ابی طالب پہ ملا ہے یہ ایسا دین ہے کہ باپ کے نام پہ دین مکمل ہوتا ہے اور بیٹے کے نام پہ دین بچتا ہے باپ نہ ہو تو دین نہ مکمل ہے بیٹا نہ ہو تو دین غیر محفوظ ہے صلوات پڑھنے پر محمد عزیزان گرامی چونکہ میں یہاں میزبان ہونے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں اور میں زیادہ وقت حائل نہیں ہونا چاہتا مہمان ذاکر اور آپ کے درمیان بس مختصر سے وقت کے لیے چند ایک معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں صلوات پڑھنے پر محمد عزیزان گرامی ارشاد پروردگار ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ کہ میرا حبیب تیرا رب
جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ نہ ہی خلقت کے اعتبار سے کوئی اس کا شریک بن سکتا ہے اور نہ ہی انتخاب کے اعتبار سے۔ بنانا بھی اسی کا کام ہے، پیدا کرنا بھی وہ جو ہے۔ شعر و شاعری کے سننے کے بعد یہ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ہم ادھر ہی کھو گئے ہیں۔ عزیزان، شعر و شاعری ذاکری بہت اچھی چیز ہے۔ جس چیز سے انسان کے قلب اور روح کو غذا ملے وہ ذکر محمد و آل محمد ہے۔ وہ ذکر جس بھی صورت میں ہو اس کے اندر لطف ہے۔ وہ ذکر شاعری کی صورت میں ہو تو بھی ذکر ہے، وہ ذکر قرآن کی صورت میں ہو وہ بھی ذکر ہے، فرمان کی صورت میں ہو۔ البتہ ہمیں اپنے مزاج کو ایک نقطے پہ روک نہیں دینا چاہیے، گویا کہ ہمیں اپنے مزاجوں کو سن نہیں کر دینا چاہیے۔ جن کے مزاج سن ہوتے ہیں تو وہ جو ہے تو سن سے آگے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جو سن ہوتے ہیں تو پھر وہ سنی ہو جاتے۔ ایک سلوات پڑھنے پر محمد والے، لہذا اپنے ذہن کو کھلا رکھیے، آیتوں کے لیے بھی کھلا رکھیے، گنجائش رکھیے کہ تاکہ ہم فرمان خدا کو بھی سننے کا حوصلہ کریں۔ اللہ کا فرمان ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یعنی خدا یہ بتا رہا ہے پیدا کرنا بھی میرا کام ہے اور اس کائنات میں اپنا نمائندہ و والی و وارث کا انتخاب بھی میرا کام ہے۔ بندوں کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ ماں کان لہم الخیرۃ، وہ کسی کا انتخاب کریں۔ لوگ کون ہوتے ہیں؟ خدا کی خدائی میں شرک کرنے والے لوگوں کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ خالق اللہ ہے تو اللہ کی تخلیق میں کوئی اور شریک ہو نہیں سکتا، اور جو یہ شرک کرے گا وہ مشرک ٹھہرائے گا۔ مشرک وہی ہے عزیزو کہ جو خدا کے کاموں میں شرک کرے، خدا کے کاموں میں مداخلت کرے امور پروردگار میں۔ اب اللہ نے بتایا کہ تمہارا رب خلق بھی کرتا ہے، یعنی خلق کرنا بھی تمہارے رب کا کام ہے۔ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کو پیدا کر سکے۔ جس طرح خدا کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی خلقت میں، اسی طرح کوئی اس کا شریک نہیں بن سکتا ہے اس کے انتخاب میں۔ یعنی کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی اجماع، کوئی کمیٹی، کوئی شورا، کسی شورا کوئی حق اثر نہیں ہے کہ چاند بندے مل کر مشورہ کر کے کسی کو چن لیں۔ خدا کہتا ہے نہیں، یہ تمہارا حق ہی نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ نہ اجماع کر سکتا ہے، نہ شورا کر سکتا ہے، نہ کوئی ایک بندہ کسی کو بنا سکتا ہے۔ جو یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اس کائنات میں جسے بھی چنا اس لائق سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے چنا کہ وہ اس قابل ہے۔ اللہ نے آدم کو چنا۔ عزیزوں میں آپ کی زحمتیں تمام کرتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ سب سے پہلے آدم کو چنا تو ارشاد ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے آدم میں تجھے زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نمائندہ، اپنا جانشین۔ کس کو بنا رہا ہے؟ آدم کو بنا کے یہ بتا رہا ہے بنانا میرا کام ہے، کسی کے پاس کی بات نہیں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب آدم کی بات آئی تو جاعل فی الارض خلیفہ، اور جب حضرت داؤد کی باری آئی تو فرمایا یا داؤد انا جعلناک، اے داؤد ہم نے تجھے بنایا فی الارض، زمین میں اپنا، یعنی اللہ کی زمین پہ اللہ کا نمائندہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ کسی غیر اللہ کو کہ حق حاصل ہی نہیں ہے۔ آدم کو اللہ نے بنایا، داؤد کو اللہ نے بنایا،
اور ابراہیم کی باری آئی تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، جب وہ اپنے امتحان میں کامل اترے تو اللہ نے فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تجھے انسانیت کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ عزیزوں، پہلے اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، خلیل بنایا، مگر جو بھی بنتے رہے عہدہ ملتا رہا، ترقی ہوتی رہی، لیکن جب امامت کی باری آئی تو یہاں پہ ابراہیم خاموش نہ رہے بلکہ سوال کر دیا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ انی اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، للناس اماما، انسانیت کا امام، چونکہ عہدہ نبوت خاص وقت کے لیے تھا، خاص رقبے کے لیے تھا، عہدہ رسالت ختم ہونے والا تھا، مگر امامت کی بات اللہ نے کی ہے تو انسانیت کے لیے کی ہے، ساری انسانیت کا امام تجھے بنا رہا ہوں۔ جب امامت کی بات آئی، جب اتنے بڑے منصب کی بات آئی تو ابراہیم نے سوال کر دیا قال ومن ذریتی، کہ اے اللہ کیا یہ عہدہ امامت میری اولاد میں بھی جائے گا، میری ذریت میں بھی چلے گا، جب میں ہی امام؟ تو جواب آیا کہ اے ابراہیم ہاں یہ عہدہ تیری ذریت میں جائے گا، مگر لا ینالو عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا اس تک ہمارا یہ منصب نہیں پہنچ سکتا۔ اب ظالم کون ہوتا ہے عزیزو؟ ظالم چھوٹا ظلم جو ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑا ظلم ہے، اور چھوٹا ظلم گناہ کبیرہ و صغیرہ ہے، فسق بھی ظلم ہے، مگر امام وہ ہوگا جو ظالم نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسا ہوگا، ظالم مشرک ہوگا، یعنی وہ ایسا ہوگا جو کبھی مشرک نہ رہا ہو، کبھی کافر نہ رہا ہو، اور حتیٰ کہ فاسق بھی ہو تو وہ بھی امام نہیں بن سکتا ہے۔ امامت چلے گی ضرور، مگر ان میں جائے گی جو معصوم ہستیوں کے صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ بس حضرت گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ پیدا بھی اللہ کرتا ہے اور منتخب بھی اللہ کرتا ہے، اور جسے اللہ بناتا ہے، جسے اللہ منتخب کرتا ہے، اس کی کچھ صفات بھی ہوتی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ چنتا خدا ہے، جو بھی زمین پر اللہ کی حجت ہوگی، اللہ کا نمائندہ ہوگا، وہ اللہ کا بولیے چنا ہوا ہوگا، اللہ کا چنا ہوا، پہلی صفت اللہ کا چنا ہوا ہوگا، اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوگا، اور تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ شجاع ہوگا، بہادر ترین ہوگا، یعنی اس کے زمانے میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوگا، اس سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہوگا، اور اللہ کا چنا ہوا ہوگا۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں موجود ہے قال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم۔ جب ان کے نبی نے ان سے کہا، حضرت اسماعیل نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے راہبر چن لیا ہے، تمہارے لیے حاکم چن لیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا قالوا اللہ یکون لہ الملک علینا، کیا یہ ہمارے اوپر حکومت کرے گا، یہ حاکم بنے گا، یہ حکم چلائے گا، حالانکہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، لوگوں کی نظریں مال پہ ہوتی ہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کو لیڈر دیکھنا پسند کرتے ہیں، جس کے پاس مال کم ہو کہتے ہیں وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، یہ تو غریب ہے۔ جواب آیا ان اللہ اصطفاہ،
علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر منتخب کر لیا ہے کیونکہ یہ زیادہ رکھتا ہے، علم تم سے زیادہ رکھتا ہے اور بہادر تم سے زیادہ ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ جو ہے بے شک اللہ نے طالوت کو چن لیا ہے اس بات میں، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں زیادتی رکھتا ہے، جسامت میں، شجاعت میں، بہادری میں تم سب سے بہتر ہے۔ بس پتا چلا کہ جو اللہ کا چنا ہوا ہوگا وہ عالم بھی ہوگا، وہ شجاع بھی ہوگا اور زمانے کا خلیفۃ اللہ بھی ہوگا۔ چننا اللہ کا کام ہے، صفات دے کر۔ تو عزیزو سنو، ہر زمانے میں اللہ کا چنا ہوا موجود رہتا ہے اور ایک اللہ کا چنا ہوا بیت اللہ سے آ رہا ہے۔ آرام مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب عزیزو اس دنیا میں آتے ہی اپنی تینوں صفات کا اعلان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کا چنا ہوا ہوں، بیت اللہ سے آ رہا ہوں، آیا ہوں، دست نبوت میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور شجاع ہوں کہ آتے ہی اجدر کو چیر رہا ہوں۔ تینوں صفتیں آتے ہی بتا دی ہیں کہ اللہ کا چنا ہوں تو کعبے سے آ رہا ہوں۔ کوئی اور آ کے دکھائے، اللہ کے گھر سے جو آئے گا وہ اللہ کا چنا ہوا ہوگا اور آتے ہی جیسے ہی دست پیغمبر پہ رحل رسالت پہ قرآن امامت جب ظاہر ہوتا ہے تو پھر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، اللہ۔ بس عزیزو آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں۔ عزیزو مولا نے دست پیغمبر پہ آ کے سوال کیا اور ایسے ملے نبی کو جیسے کہ برسوں کا پچھڑا ہوا ساتھی ہے اور آج مل رہا ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ کیا پڑھوں؟ تو جواب آیا قرآن پڑھو۔ عزیزو علی نے آتے ہی قرآن پڑھا، آتے ہی پڑھا، نازل بعد میں ہوا ہے۔ پتا چلا یہ کسی مدرسے سے اکٹھے پڑھ کے آئے ہیں، ایک پہلے آیا ہے، ایک اب آ رہا ہے۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے تم علی کو نبی سے پڑھا رہے ہو، نبی نے تو آتے ہی قرآن نہیں پڑھا، علی نے کیسے پڑھ لیا؟ عزیزو جواب یہ ہے نبی پڑھتے تو کس کے سامنے پڑھتے؟ کسی کو آتا ہی تو نہ تھا۔ لیکن جب مکتب کا دوسرا ساتھی جو آیا، ایک نے دوسرے کو دیکھا، سناؤ بھائی کیا سناؤں؟ پیغمبر نے کہا بھائی کچھ تو کچھ سناؤ، کیا سناؤں؟ قرآن سناؤ۔ علی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ مومنون کی آیتیں پڑھی، سورۃ المومنون کی۔ پتہ ہے ایک اور ماجرا بھی ہوا، آنکھیں بھی نہیں کھول رہے تھے نا، آنکھیں کھلی تو دست پیغمبر پہ 3 دن کعبے کے اندر آنکھیں بند رہی۔ چچی آتی ہیں کہ بیٹا علی کے اندر بھی عیب تو نہیں ہے، علی آنکھیں نہیں کھولا۔ دستور یہ ہے کہ جو بھی مولود اس دنیا میں آتا ہے روتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، علی روئے بھی نہیں ہے، علی نے آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں۔ تو جب پوچھا گیا آنکھیں کھولتا تو کس کے سامنے کھولتا؟ بتوں کے سامنے کھولتا۔ علی نے تو اپنی آنکھوں کو، اپنی نظر کو نبی کے لیے مختص کر کے رکھا تھا کہ جیسے ہی نبی کے سامنے جائے گا علی تو پھر علی کے چہرے پہ تاکہ پہلی نگاہ ہو
پیغمبر نے فرما دیا کہ علی تو نے اپنی پہلی نگاہ کے لیے وہ محمد کو مخصوص کر دیا ہے، تو میں اپنے علم کے لیے تجھ علی کو مخصوص کرتا ہوں۔ بس عزیزو یہ ہے علم علی، کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ علی کے علم کی تو کیا بات ہے، یہ تو آتے ہی اعلان کیا ہے، آتے ہی بتایا ہے اللہ کا چنا ہوا اللہ سے آ رہا ہوں، عالم ہوں جو قرآن سنا رہا ہوں۔ اور جیسے ہی ابو جہل کا سانپ چھوڑا جاتا معیار بلد کو بچوں کو پہچاننے کے لیے کہ دیکھا جائے کہ کون حلالی ہے، کون اپنا ہے، کون بیگانہ ہے، کون پاکیزہ ولادت کے ساتھ آ رہا ہے، کون طیب الولادہ ہے اور کون خبیث الولادہ ہے، کون حلال زادہ ہے اور کون حرام زادہ ہے۔ اس سانپ کو چھوڑا گیا کعبے کے پاس، کہا کہ ابو طالب ابھی کدھر جا رہے ہو؟ ابھی تو تمہارے بچے کا ٹیسٹ ہوگا، ابھی تو یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا ہے بھی یا کسی اور کا ہے۔ تو ابو طالب نے کہا دیکھ لو، چیک کر لو۔ عزیزو ادھر اب جناب مولا علی علیہ السلام کا پہلوڑا رکھا اور ادھر اجدر کو جو چھوڑا، اجدر کو دیکھتے ہوئے عزیزو وہ کوئی اور ہے جو سانپ کو دیکھ کر رونا شروع ہو جائے، یہ حیدر کرار ہے۔ یہ بوڑھا نہیں ہے، جوان نہیں ہے، ابھی 3 دن کا بچہ ہے، اور 3 دن کی عمر میں سانپ تو آتے ہوئے رجاتے ہوئے دیکھ کے ڈرتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، بلکہ ایک ہاتھ اوپر والے جبڑے میں ڈالتا ہے، دوسرا نچلے جبڑے میں ڈال کر اجدر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہی ماں یہ منظر دیکھتی ہے تو پکار کے کہتی ہے حیا درہ، حیا درہ۔ عزیزو حیا ذات کو کہتے ہیں، درہ چیرنے کو کہتے ہیں، اور یوں علی کا نام حیدر رکھا سانپوں کو چیرنے اے یار عزیزو، جب سانپ والے نے دیکھا اب تو میرا سانپ ہی گیا ہے، اب میں دنیا کے بچوں کو کیسے پہچانوں گا، کیسے پتا چلے گا کون حلال زادہ ہے کون حرام زادہ ہے۔ یہ پریشانی دیکھ کر پیغمبر نے کہا پریشان کیوں ہو رہا ہے، پہلے جو تمہارے پاس تھا وہ عارضی معیار الولد تھا، اور اب تجھے تو ہمیشہ کے لیے دائمی معیار الولد مل گیا ہے، اور وہ علی کی ذات ہے۔ علی وہ معیار الولد ہے جس سے حلالی اور حرامی کی پہچان ہوتی ہے۔ علی کا نام سن کے اگر کوئی خوش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ پاکیزہ ولادت والا ہے۔ اگر کوئی پریشان ہو جائے، اگر کسی کی پیشانی میں پل آ جائے تو پھر تم خود فیصلہ کر لینا۔ بس عزیزو آج ہم کربلا والوں کا، عزیزوں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مختصر یہ کربلا میں بیٹھے ہیں آپ، یہ امام بارگاہ در حقیقت کربلا ہے۔ عزیزوں جب گھر سے نکلو تو یہ نیت کر کے جاؤ، مجلس میں جا رہے ہو تو کربلا کی نیت کرو۔ اگر کوئی پوچھ لے تو کدھر جا رہے ہو تو جواب آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میں کربلا میں جا رہا ہوں۔ اس لیے اگر ہم مسجد کو مسجد کہتے ہیں، وہ بھی کسی مسجد کی شبیہ ہے، وہ کعبۃ اللہ و بیت اللہ کی شبیہ ہے، ہم اس کو مسجد ہی کہتے ہیں۔ اصل مسجد بیت اللہ ہے، اسی طرح یہ کربلا ہے، اور یہ کربلا کی شبیہ ہے، حرم حسین ابن علی کی شبیہ کربلا میں ہے۔ عزیزو آج ہم کربلا میں بیٹھے ہیں، اور دعا کرو کہ ہم حقیقی معنوں میں کربلائی بن جائیں، حسین کے آوانوں انصار بن جائیں، اور وہ شب عاشور کا منظر بھی آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہنا چاہیے کہ جب مولا کے وہ وفادار اصحاب کہ جب مولا نے شمع گل کر دی، کہا کہ جاؤ تم جاؤ، یہ لوگ میرے دشمن ہیں، میری جان کے دشمن ہیں، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں،
چلے جاؤ. مگر عزیزوں پتہ ہے نا کہ ایسے ایسے جان نثار وفادار تھے. انہوں نے کہا مولا یہ ایک جان کیا ہے، 1000 مرتبہ بھی اگر ہم مر جائیں پھر زندہ ہو جائیں تو ہماری جانیں پھر آپ کے لیے. عزیزوں پھر مولا نے اپنے اصحاب کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، حجاب ہٹائے اور ہر صحابی کو بتایا اور دکھایا کہ اے حبیب وہ منظر دیکھ لو کہ وہ تیری مقتلگاہ ہے اور وہ جنت میں تیرا مقام ہے. عزیزوں روز عاشور آج آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں عرصہ دینے کے لیے. مولا حسین کی اماں زہرا کو عرصہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، امام زمانہ کو عرصہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزوں یہ غریبوں کی مجلس ہے اور ایک گھڑی وہ بھی گھڑی تھی کربلا میں. عزیزوں آپ کو پتا ہے کہ ایسا منظر چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا کہ ہر ماں اپنے لال کو تیار کر رہی ہے اور خواہش یہ ہے کہ میرا لال قربان ہو جائے مگر میرا حسین بچ جائے. یہی خواہش زینب کی بھی ہے، یہی خواہش ام کلثوم کی بھی ہے. عزیزوں زینب کی یہ خواہش دل میں رہی مگر وہ گھڑی آ گئی کہ جب طلعہ زینبیہ پہ یہ بہن زینب کیا منظر دیکھ رہی ہے کہ وہ ماں جایا حسین کہ جس کی گردن پہ کون خنجر سے شمر مرہون ضربوں پہ ضربے مارے جا رہا ہے، اور زہرا کی بیٹی جو اپنے ماں جائے حسین کے سہارے پہ مدینے سے جہاں آئی تھی تڑپ رہی ہے. عزیزوں دعا کیا کرو عالم پردیس میں کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے کربلا میں اپنے بھائی حسین کو قتل ہوتے دیکھا. عزیزوں دستور یہ ہے اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے نا تو سب سے پہلے اس کے خشک گلے کو تر کر دیا جائے، اس کو پہاڑی پلایا جائے اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ کوئی اس کی صرف کا کوئی اور حیوان اسے دیکھ تو نہیں رہا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ذبح کرتے رہو دیکھنے والا تڑپ کے مر جائے. اللہ جانے زینب پہ کیا گزری ہوگی، اپنے ماں جائے کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے. یہی وجہ ہے عزیزوں جب خالی ذوالجنا خیموں کے پاس آیا شہزادی سکینہ نے دیکھا نا کہ بابا تو نہ آئے، بابا تو نہ آئے، بابا تو نہ آئے. ذوالجنا آیا، ذوالجنا کو پکڑ کے کہتی ہے ذوالجنا کدھر گیا تیرا سوار، کدھر گیا میرے بابا. اچھا یہ تو بتا دے کہ میرے بابا کو پانی بھی پلایا تھا کسی نے یا خشک گلا. اللہ